ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے، ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء کی شان تو پھر براء البراء ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان۔ پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا، تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ میاں آیت جنید و با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ میاں آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے جی۔ اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہے جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے، حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے اس آیت کے شان نزول کے بعد۔ اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور کو دوبارہ طلب فرماتے بھائی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو۔ اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ہیں جی، اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا۔ اب دیکھیں نا داتا علی اجمیری سے بڑا کون پیر ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین اگر دت پختہ بے آداب عشق، اقبال کہتا ہے دین کسے خشکے کو جا کے نہ پوچھیں جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لے، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 اینا تک ہم نہیں ہاں، کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دینا۔ ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اونٹا دے جناب اجریاں چو کٹ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے۔ ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے۔ دین کنڈ نہیں لگن دینا، دین رجا کے دینا۔ شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا، داتا صاحب بند ہائے کو سار آسان کسیق اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریک۔ ہاں جی، داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے؟ ویسے آپس دی گل ہے لاہور اس کوئی گل ہے سی تے داتا علی اجمیری آ کے ڈیرا لایا۔ اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت۔ اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا، ہاں جی، اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گشت، کہندا جڑی داتا علی اجمیری نے سانس لیا نا، سانس لی اس دی برکت نال قیامت تک معطر ہے، معطر ہے۔ کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تے آندے رہنے۔ ہاں جی، ایتھے سانس لینے والے ایتھے مفتی عبد القیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے۔ ہاں ہاں، ایتھے جناب استاد مولانا محمد عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ آندے رہنے ہیں جی، اور مفتی عبد اینج نہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا۔ ہاں، پاور والی گل دین منگدا۔ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ، اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو، تے وہ جناب تانوں پتہ پھر جدو انہاں دا دماغ خراب ہوئے، اے جی، فانی ہے باب ترب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، اے جی، صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ اے جدو کرسی تے بیٹھے ہونے نا دماغ خراب ہوندا نا، تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا، میں مدرسے بند کر دیں گا، بلڈنگاں تے اے جس طرح آج بھی FATF دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں، دینداراں واسطے پابندیاں۔ اے جناب داتا علی اجمیری دور مینوں اے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے؟ ہاں جی، حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جی، ہر کوئی اتھے پل رہا ہے جی، ہر کوئی، ہر ذات دا، ہر
طریقے دا ہر حلیے دا تو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا ہاں جی سارا جناب سیل رواں دی طرح جناب لنگر میری جاری ہے مینوں یہ دسو بھائی داتا صاحب دا عرس اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا تے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے لیکن یہ جناب چند چھوٹے جہے انتظام انہاں کو داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے اوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے اوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اون اور ایک گل بھی ہے کہ بڑے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجمیری دی بات اور بابا جی کہتے سر میں سبب پوچھتا تھا کیوں اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی بڑی گل کی تھی بڑی بڑی گل کی تھی خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تابندہ گشت صبح ماز کا کی مطلب ہے بھلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرنا آئے گا کوئی اندھیری رات پانا آئے گا تے ساڈے کولو مشعل راہ داتا علی اجمیری موجود ہے ہاں جی کوئی آ کے کہے گا میری جناب میں منگولا دی اولاد وچوں ہاں کوئی آ کے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد وچوں ہاں میں جناب اینجا تے اینجا انہوں کہا تو ہوئے گا منگولا دی اولاد وچ اسی اس بابے دے منن والے جڑا 1000 سال تو باٹی چوک کے جین ہوتے پہرا دے رہا جس دی قبر دستی کے سید حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی مرکز پیر سنجر را حرم اقبال کہتا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے ہاں اے جڑا ایکو پاسو پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیاں نے جناب دافو تے پڑھیا طلع البدر علینا من سریۃ الوداع میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام بھی کیتا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی کروائی ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے ہاں جی لنگر نبی کے وے ہاں جی ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی ہاں جی ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے اتے قربان ہاں جی ساری کائنات اس خاک اتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان اس دی وجہ کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سن ہے جی جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرماندے کہ کئی تیر آئے کہندے میں خیال رکھیا کہ اپنی ترکش تو تیر کڈیا پہچان لیا کہندے میں پکڑ کے چلایا تے حضور نے پھر مینوں واپس پڑھا دیتا کہندے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کول جناب فلانا تیر ہے کہندے میں چلایا جدوں میں تیر منگیا تے حضور نے پھر وہی کٹ کے پکڑا دیتا اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا یہ تو ہوگا یہ تو مالکہ دی گل ہے نا یہ تو مالکہ دی گل ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تو فرمایا ہاں بھائی کسی دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا ایک مجاہد کہنے لگے بھائی میرا جناب ڈوری نال منج ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا وہ پیالہ دریا گر گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے کنارے تے آئے فرمایا پیالہ واپس دے پیالہ واپس دے ہاں اسی کوئی چوران دی حکومت نہیں رہندے ساڈا کوئی عادل حکمران ساڈا کوئی حکمران چور نہیں ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چراندے واپس کر او جے عدل کردا زمین ہوتے تے تیری کیویں چوندے تے پانی بگدیا پانی تو ساڈا جناب پیالہ کیویں کہہ سکدا تے او صحابہ کہندے کہ پیالہ اسی طرح تار کے اوتے آ گیا اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا اے حضور دی محبت دی اور اے گل نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلام دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براول برا ہے ایتھے ساڈے ایک بابا جی کہہ کے گئے بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں انہاں بھی رونا انہاں دی نسل نے بھی رونا تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا محمد عربی دا دین تخت تے ہونا اس دا کی مطلب ہے اس دا مطلب ہے کہ اسی کہندے نا بھئی انہاں کیویں رونا انہاں کیا پارٹی بھی چھڈی جاندے ہو ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو ایویں بھی تو ممکن سی نا اللہ دیاں پھر تدبیراں دے نا ویم کرون ویم کر اللہ ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا ہاں جی تسی بھی مکر کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا تسی بھی جناب فراڈ لاؤ تے
کہ اللہ بھی جدو خفیہ تدبیراں چل دیاں اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاتے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے کو بھائی پریس کانفرنس کر دے تے ہاتھ کھڑا کر دے اس دا بڑا وزن بڑھنا سی لیکن احسہم عددا کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس کی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی پھر روندے کیوں انہاں کیا روندے تاما ایک بابے دی بدوا لگ گیا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا ہاں جی انہوں آواز دیتی بس حضور دی محبت کائنات بے مثل ہے جی اور داتا علی اجویری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہرو عہد فاروق از جمالش تازہ شد از جمالش تازہ شد اقبال کہنا کہ داتا علی اجویری اتنے سونے سن انہوں اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو گئی عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق دے حرف ہو اے فقیر دی نشانی جدو ہاتھ بلند کردا تے خدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان میں کھڑے ہو کے حق سے حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب کلا ہوئے بندہ ہاں جی کلا کیڑا بلا یوسف بن تاشفین ہاں جی تے الفاسو آ گیا ان دے مقابلے اے تا صاحب ظاہر مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح کا انہوں نے دسے نہیں نا انہوں نے دسیا بھائی ٹھیک ہے جی مکتب میں جانا ہے وہاں یہ پڑھنا ہے واپس آنا ہے میں کہا جلیا جے خالی مکتب دی گل ہوندی نا تے مینوں اے دس کہ انہاں نالوں وڈا کنا دا مکتب ہے جڑے مدینے وچ بیٹھ کے پڑھدے رہے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے پڑھدے رہے ہاں جی اصحاب صفہ تو وڈا کسے دا مکتب ہے کسے دا مکتب نہیں لیکن اصحاب صفہ بھی بدر جا پہنچے اصحاب صفہ بھی احد جا پہنچے اصحاب صفہ بھی خندق جا پہنچے 10 انہاں تو بڑے مکتب رہن والے کون انتر اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن کہندا بڑی اچھی ہے مکتب کی فضا پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے انہاں نوں تربیت دینی چاہیے کہندا بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان کہندا جے تو اسلام دی او نشاط ثانیہ چاہنا نا تے پھر حضرت سلمان فارسی دی طرح حضرت فاروق اعظم دی طرح میدان عمل چاہ ہاں بالکل پڑھ لیا نا یار جدو پڑھ لیا فارغ ہو گیا عالم دین بن گیا تے اس تک مطلب ہے کہ ساری زندگی وہ استنجے دے مسائل دستا رہے دین اور کوئی نہیں میں نے دین ہے نا بھائی دین تا سارا الحمد تو لے کے والناس تک دین ہے ہاں جی تے اسی جناب اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین ایتھے تک پھسے ہویا نانا دین ہے بھی یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے میرے حبیب اپنے غلاموں نو جہاد واسطے ابھارو ہاں جی جہاد واسطے ابھارو انہاں اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنا وتیرہ بنایا ہے سی کہ جدو بھی جہاد واسطے صفا کٹھیاں ہوندیاں نا اس طرح جناب صفا سامنے سیدھیاں ہوندیاں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے دور دے بڑے بڑے محدثین علماء اور واعظین نو بلا لیندے کہندے بھائی انہاں نو قرآن دے جہاد والی آیتاں سناؤ انہاں نو جناب او سناؤ او حدیثاں جڑیاں حضور نے جہاد دے بارے فرمایا مینوں اے دسو بھائی جدو داتا علی اجویری ایتھے آ کے ڈیرا لایا تے انہاں دی جان نو خطرہ کوئی نہیں سی بھائی اس تو بڑا کیڑا خطرہ کہ دارالکفر سی اس ٹائم سارے کافر دائیں بائیں ہے جی ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ ہاں جی جدو داتا علی اجویری اتھے آ کے ڈیرا لایا ہونا تو دائیں بائیں سارے کافر رہندے ہونے کہ انہاں دی جان نو خطرہ نہیں سی ہاں جی انہاں دی جناب جان نو خطرہ نہیں پھر ایک نہیں خالی آ کے ڈیرا لایا بند ہائے کو سار آسان کسے پہاڑیاں بھی دریا بھی کتنے رستے دریا پہلے اس زمانے تپل بھی نہیں اور جناب کس طرح پارا ایتھے پہنچے ہونے اور ایتھے آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بویا ہونا کس واسطے بیج بویا ہونا کہ تھے رنجیت سنگھ کانے دی تصویریں لائیاں جان نہیں مسلمانوں دا شعر ایک کوئی ہے اس دا نام داتا علی اجویری ہے اور قیامت
قیامت تک واسطے شیر ہے مسلمانوں واسطے. ہاں دائیں بائیں ثقافت اور تہذیب دے نام تے تواڈے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ثقافت بھی جاننے ہیں تے تواڈے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ہاں ساڈی وہ ثقافت نہیں کہ جناب میں گل کر جانا ساڈی وہ ثقافت نہیں کہ اسی جیلن جا کے پگڑیاں جناب اتار دئیے اور جناب اپنے لباس تبدیل کر لئیے. نانا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا. ساڈے کو ثقافت سانو ثقافت نہ سکھاؤ. ثقافت سکھنی جے تے آپ سکھو جنہاں دی پینٹاں بھی جناب امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر جاندیاں او سانو ثقافت دے بارے دسن گے. او سانو ثقافت دے بارے دسن گے بھئی نہیں جی ہماری ثقافت یہ تھی. ساڈی ثقافت داتا علی حجویری ہے. ہاں جی ساڈی ثقافت حضرت میاں میر علیہ الرحمن ہے. ساڈی ثقافت مادو لال حسین ہے. ہاں جی ساڈی ثقافت پیر مکی علیہ الرحمن ہے. ساڈی ثقافت علامہ محمد اقبال ہے. ساڈی ثقافت امام محمد رضا بریلوی ہے. ساڈی ثقافت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے. اور ایک اور گل کی تھی جمع اے جناب کہنے جی ماں بولی پنجابی دے بڑا نہیں کتنے محکمے بنے ہوئے ہیں. اس طرح ہی گل ہے صبح شام لگے ہوتے ہیں جی پنجابی نو فروغ دیو اینج کرو جی پنجابی واسطے ماں بولی مٹتی جا رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا. میں کہو جس چیز نو بھی عزت مل سکتی نا وہ اسلام نال مل سکتی. مینوں یہ دسو موقف تک کجا ساڈے بابا جی نے تے اپنی زبان تے اپنا حلیہ اور اپنی جناب ثقافت اور اپنے کپڑے اور جناب انہاں دا سٹائل بھی نہیں بدلیا. ہیں جی اور کہندے ماں بولی نو فروغ دیو. میں کہا ایک بابا دے گیا ہیں جی پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لولو ساہاں نال دل لگیا. ایک بابا جناب پنجابی نو فروغ دے رہا وہ سپینش تے جناب وہ گریس تے جناب یورپ اور چائنا دے رہن والے جناب وہ مسلمان جنہاں نو خبر ہی نہیں کہ پنجابی کہندے کس نوں او بھی جناب جدو گل سن دین بابا جی آتے سن مسلمان گل کرے مومن گل کرے کافر دا دھوں نہ نکلے تے پھر وہ گل کیڑی ہوئی او بھی سمجھ دین بھئی دھوں کہندے کینوں ہیں جی اے ہے نا اسلام نال جس چیز نو لا دو گے وہ عروج پکڑ جائے گی. ہاں ایتھے جناب فلاں نو فروغ دو. میں کہا جس چیز نو بھی فروغ دینا نے اس نو اسلام دے تابع کر دو. بابا جی نے کی کیتا صحابہ دے واقعات ہی پنجابی سنائیں نا تے جناب آج جناب میمن برادری ہوئے اردو سپیکنگ ہون مہاجر ہون سندھی ہون بلوچ ہون پٹھان ہون سارے نو پنجابی سمجھ آندی. میں کہا ہے اقبال کہندا ہے جی مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. ہے جی اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. اور قیامت تک پنجابی دے ساری چیزاں مٹ سکدیاں لیکن ایک گل نہیں مٹ سکتی کہ گل وچ ہو رہے ہے جی تے اے بھی نہیں جناب پنجابی دی گل مٹ سکتی کہ جناب اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. ہاں جی تے اے بھی نہیں مٹ سکتی کہ بچے لگ دے ہو پتر لگ دے ہو تسی آؤ صحیح طرح میدان میں. ہاں اسلام پھر اپنی پاور رکھدا اور چلیا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. ہاں جی صہیب رومی ہیں تربی نسل لیکن آپ صہیب رومی آپ روم میں جناب ہو گئے کہ نام ہے اغوا ہو گیا پھر تو غلام بن کے آئے. ایک آپ دی بھی بڑی داستان بڑی عجب ہے عجب داستان ہے. ہاں جی اور حضور دے ہر غلام دی گل ہی عجب ہے. سانو تا سارے کوئی خوشبو آندی. ہاں جی ہاں سانو تا سارے کوئی خوشبو آندی اور ہر کوئی وکری خوشبو ہوے اور جس طرح سنگو جناب ہر طرح دی بہار ہے اس دے اوتے. اے تے جناب بعد وچ آئے نا جی فلاں 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 نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اسی سارے دے منن والے ہاں اسا تا مننے ہی حضور دی وجہ نال نا. اسی داتا علی حجویری نو کیوں منیا کہ حضور دے غلام ہیں. اسی حضرت مجدد الفسانی نو کیوں منیا. ہاں مجدد پاک نے جڑی گل کیتی ہے اولیاء دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ جناب سارے نو راضی رکھ دینا. نا اولیاء گل کر دین تے کفر دا دھوں نکل جاندا. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف لکھا کہ میں رب نو رب منے تاں کہ وہ رب محمد ہے. ہاں اور اے گل وکری نہیں اے بولی کوئی ہے اے بولیاں وکریاں نہیں ہیں حضور دے غلاماں دیاں. جناب حضرت مجدد الفسانی نے اے کیا کہ میں رب نو رب منے تاں میں اعلی حضرت فرماندے با خدا خدا کا یہی ہے در. ایک کوئی گل ہے نا. ہاں جی با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں. ہاں اور جناب بابا جی بھی دنیا تو باعلی حضرت شیر دی تشریح بن کے گیا کہ انہیں جانا ایک گل ہوئی ہے بڑھ کے جاؤں گے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. ہاں نہ رکھا غیر سے کام. جڑی بھی کوئی شے آئے گی جدو اسلام نہ لگے گی تو عزت پا جائے گی. اور یہی گل ہے کہ موڑ دینا حضور دی بارگاہ وچ یہی کمال ہے. اور ساڈے علاقے دا ایک بڑا بڑا ملک سی وہ جناب جدو عمرے تے جان لگا تے جناب اس نے ایڈی ایڈی مچھاں رکھی ہوئی سن. اے حضور دے عشق دی بات اے محبت رسول دی بات اے جناب اے وہی جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت. ہیں جی آج جدو آپ دا ایڈا بڑا تورا سی نا تے آپ جناب باب جبریل سے جو داخل ہوئے تے بندے آ گئے. تانوں پتہ ہر زمانے پھر مشورہ
راگیر تو بڑے ہوندے نا جنہاں دی اپنی صف سدھی نہ ہوئے لیکن مشورہ وہ بڑا بات کے دیندے. انہوں نے کہا نیازی صاحب حضور دی بارگاہ میں جا رہے ہو ایڈا ترا کٹ کے جا رہے ہو. فرمایا برخودار پیچھے ہٹ جاؤ, جب نیازی کا سر در رسول پر جھکے گا تو ترا بھی ساتھ جھک جائے گا. ایک کوئی گل ہے نا بھئی اسا سر جھکایا ہویا تے وہ بابا جی دے سامنے کرن لگے, وہ ملک عمرے تے جان لگا سی, انہیں ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھی ہوئی سن, لیکن جناب انہوں کسی نے کہا بھئی ملک صاحب ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھ کے جناب جاؤ گے حضور دی بارگاہ تے انہیں کہا چلو میں جاندا ہی نہیں. بابا جی نے کہا جھلا سی, انہوں چاہیدا سی انہوں کہنا سی یہ مچھاں بھی حضور دے دشمناں واسطے رکھیاں قبول ہو جانیاں. صاحب کہندے میں حنفی ہاں, میں حنفی ہاں. داتا جی حجویری فرماندے میں حرم میں سویا ہویا اور میں دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضور نے اپنے ہتھاں مبارکہ تے ایک بزرگ آدمی نو چکیا ہویا, بوڑھے آدمی نو, سفید ریش بال اور بڑا خوبصورت عین کر کے حضور نے اپنے ہتھاں تے چکیا. کہندے جدوں میں پوچھیا تے اے کون ہیں تو انہاں کہا ہے تواڈے امام اعظم ابو حنیفہ. پھر تعبیر بھی جناب داتا صاحب نے کی کڈی, ذرا سنو. فرمایا بھئی مینوں یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پیراں تے ہوندے تے ڈگمگا جاندے, اے تے حضور دے ہتھاں دے اوتے اے تا حضور آ جاؤ کے جناب کو کرے. نہیں نہیں میری جناب جس نو گھر روٹی بھی نہ ملے, ہاں جی, جس نو دین دی دال دا بھی نہ پتہ ہوئے, ہاں جی, جس نو اے بھی نہ پتہ ہوئے نون غنہ کینو کہندے تے ثقیلہ اور خفیفہ کینو کہندے, اوٹ کے گل کرے امام اعظم ابو حنیفہ نو, ہاں جی, آئل ذکر نعمان اللہ نا, ہاں جی. جناب بابا جی فرماندے سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خوشبو دی اور ڈبیاں کہ جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی, جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی. اور ہاں ایک گل اور بھی ہے, اور امام صاحب دے مقلدین ہمیشہ اے بہ کے کہن کہ نہیں نہیں جناب حالات کو دیکھنا چاہیے, جناب وقت کو دیکھنا چاہیے, وقت کا تقاضا یہ ہے یا نہیں, وقت کا تقاضا وہ ہے یا نہیں. مینوں اے دسو جنہ دے امام دا جنازہ جیل چ اٹھے وہ ڈھیلیاں گلاں کرن, جنہ دے اسی مقلد ہاں انہاں دا جنازہ ہی جیل چ اٹھیا. بابا جی فرماندے سن اے انہاں نے دین نو پڑھایا ہی نہیں, اے جناب صرف قوم نو جناب شیخ ابی طالب پڑھا دیندے نا تے قوم نے کدی بھی تھڑکنا نہیں سی مشکل وقت دیکھ کے. انہوں نے کہا نہیں جی نچ لو ٹپ لو, اے جناب جھنڈے بنا لو, این کر لو این کر لو, سارا کچھ کرو, لیکن انہوں نے یہ دسو کہ صحابہ دے مسئلے بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ خباب بن ارد دے جسم میں سوراخ بھی ہوئے, انہوں نے یہ دسو کہ جناب بلال حبشی دے سینے ہوتے پتھر رکھ کے جناب مکے دی گلیاں میں مارے بھی گیا. پھر اے نہیں کہ اسلام نے صدا قرض رکھیا, نا 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 نا, اسلام نے صدا قرض نہیں رکھیا, پھر بلال نو کعبے دی چھتوں تے بھی چڑھایا, ہیں جی. پھر تو حضرت خباب بن ارد دے این جسم ہوتے جناب حضرت خالد بن ولید نے این کانڈ تے ہاتھ لایا اس طرح کر کے, تو انہوں نے کہا ہاتھ وچ چلا گیا, انہوں نے کہا خباب ہے کی. پھر حضرت خباب نے جڑی گل کی تھی وہ بھی رون لگ پے تے حضرت خالد بن ولید بھی رون لگ پے. انہوں نے کہا خباب ہے کی گل. فرمایا جدو تسی اسلام دی مخالفت کردے سو, خباب کفر دے انگارے جڑے میرا چاچا جناب گرم انگارے کردا سی اپنی چربی پگھلا کے انہوں نے ٹھنڈیا کردا ہوندا سی, حضرت خالد بن ولید رون لگ پے. ہاں اسلام قربانیاں لیندا ضرور ہے لیکن اسلام پھر عزتاں بھی بڑیاں دیندا, ہیں جی. حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں جی, اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام لے آن تو پہلے جناب 400 درہم دا سوٹ پان اور ایسی خوشبو لگان جس گلی چ گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین بھئی ایتھوں مصعب بن عمیر گزریا. لیکن اسلام لے آن تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا احد طرف جاندے ہویا کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے صرف تہمت بندے ہویا, قمیض بھی کوئی نہیں, میرے آقا نے جھنڈا بھی پکڑا دیتا. ہاں, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو بہ گئے. فرمایا مصعب نو اللہ اور اس کے رسول دی محبت کتھے لے آئی, کدی بخشی 400 درہم دا سوٹ پاندا سی, آج کپڑے بھی میسر نہیں, لیکن کپڑے میسر نہیں, دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیندا. ہاں جی, اسی سارا کچھ کھا کے ساری گلاں کر کے سارے جناب حلوے مانڈے ہاتھ شاہ کھا کے پھر دین دے اوکھا ویڑا آئیے تو لکھ دی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا چلیا تو کہنا کہ کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا, ہوتے تے صحابہ دے اگلے کپڑے بھی اسلام نے لوا لے تے تیرے کول تاجے سارا کچھ موجود ہے, تیرے کول تاجے ساری چیزاں موجود ہیں, پھر تو کہنا جی میرا دین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہہ رہا حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید بھی ہو گئے. جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور کو آئے, اے اسلام ہے, اے جناب صرف مراکز بنانا اسلام دا نام نہیں, صرف شخصیتاں بنانا اسلام دا نام نہیں, صرف ساری کل اے نہیں کہ اسی تعدیث نعمت واسطے کہنے ہیں کہ اے 22 دن ایک سوٹ وچ بھی گزارا کیتا, لیکن زبان تے شکوے والی گل کوئی نہیں بلکہ خوشی سی. قمیض بن کے شلوار دھو لیندی سی, شلوار بن کے قمیض, اے کوئی عیب نہیں, خوشی والی گل سی کہ حضور دے نام تے سی نا یار. قیدی نمبر 804 ہن دس میرے پتر کی حال تینوں اسی کہندے سا کوئی مسئلہ نہیں, اسی حضور دے نام تے پوائیاں نت کڑیاں تے آئندہ بھی پوان نو تیار ہاں, خالی کڑیاں ہی نہیں, ایتھے کوئی بھا بھی لاوے تو حضور دے نام تے اسی تیار ہاں جی, حضور دے نام تے اسلام تے اسی تیار ہاں. مینوں اے دس کہ جناب کڑیاں تے تیرے ہاتھ وچ بھی آ گئیاں لیکن افسوس کہ گھڑی چوری دے نام تے
ہاں جی جناب ایتھے بھی جدو بلایا جاتا ہونا جدو سانو کہتے ہیں ہاں جی ناموس رسالت کے جناب معاملے جڑے آئے وہ باہر ہو جان ادھر ہو جان بھائی ہاں جی اے جڑے جناب فرانس والے مسئلے سفیر والے مسئلے اے اندر آیا ادھر ہو جان باقی ادھر ہو جان تے ہن بھی آواز لگدی ہونی جڑی گھڑی چور اندر آیا ادھر ہو جان تے یہ گل اتنے تک نہیں رہنی یہ گل میدان معاشر تک جانی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ میدان معاشر تک جانی اور بڑی پکی ہو کے جانی اور بابا جی فرماندے سر پھر اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا ہاں اتنی گل ہے بعد حضور دے نام دے ہوتے قیامت تک حضور دے نام ہوتے اور ایک کدی دل وچ خیال بھی نہیں جانا جناب اے کیوں ہو گیا اے کیوں ہو گیا اساں اے جماعتاں اے ساریاں کچھ اے سارا کچھ ایک لمحے واسطے بھی حضور دے نام تے چھڈنا پوے نا تے دل نو تیار رکھنا اے عہدے جماعتاں اے جناب مجبب کو ببب اور اسٹیج کوئی آ کے حضور دے نام تے ہے انہاں کہا جناب کروں تیرے نام پہ جا پیدا انہوں نے کہا تو حضور دینا ہاں سب کچھ لیکن مالکانہ بے وفائی نہیں ہو سکتی ہاں اس یہ جماعت ہے اس واسطے تحریک اس واسطے نہیں بھئی کوئی فلاح ہوتے واسطے لڑے کوئی آکے میں جناب بڑا امیر ہاں کوئی نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوتا ہے نہیں جو جتنا بڑا سردار اتنا بڑا خادم میں بحثیت امیر کہنا میں جتنی باویں بڑی صاحب نے عبارت سے بیٹھا لیکن میں تو سب رہو جناب مسکین خادم لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ عہدے نال بچے کوئی نہیں آتے جناب بڑے بڑے نامی گرامی آئے عہدے نال نہیں گل رہندی گل محبت رسول نال ہی رہندی اور ساڈے کول جڑے عہدے وہ اس گل دی سٹیمپ ہے کہ ساڈے کول اس جماعت دے عہدے جڑی محبت رسول وچ وارفتہ ہو کے چلدی ایک ایتھے عہدہ چلا جاوے ایک جناب عہدہ آ جاوے تو بندہ سماندا نہیں ادھر سنو حضرت مصعب بن عمیر جدو میدان عہدے شہید ہو گئے جدو انہاں دی تدفین دی باری آئی نا صحابہ حضور کول آئے کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر جس تہمت وچ شہید ہوئے نا اس سے تہمت وچ کفن دتا جا رہا ہاں اے سنو ذرا اس سے تہمت وچ کفن دتا جا رہا اوے مصعب بن عمیر سارا کچھ دے کے اسلام بارے گل نہ کرن اے نہ کہ حضور سانو اسلام دے دیتا کیویں اے جناب اسا تے کیتا ہی کچھ نہیں نا اسا تے اجے کیتا ہی کچھ نہیں نا بچے دیتے نے اسلام نو نہیں دیتے اجے جنہاں دیتے نے انہاں نے تے پھر لکھا سلام انہاں گلاں بھی نہیں کرتے غازی مبشر شہید صاحب دی والدہ دی انہاں نے جدوں کہیا نا کہ جناب سانو ضرورت ہے اسا پرچہ کرانا پوسٹ مارٹم دی تے مائی صاحب نے جڑی گل کیتی نا تے میں کہیا بھائی اسلام اج بھی پاور رکھدا ہاں اسلام دی ماواں سیرت فرزند ہاذ امہات میں کہا شہادت ایویں نہیں ملدی پیچھے گل بڑی پکی ہوندی مائی صاحب کہن لگیاں جلیا تسی پوسٹ مارٹم دی اجازت لیندے ہو جے حضور دے دین واسطے میرے بچے دا قیمہ کرانا بھی پیندا نا تے تاں وی حاضر ہاں میں ہاں اے ماں گل نہیں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوے تا ہاں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوے ہاں مینوں اے دسو اسا دتا کی وے مصعب بن عمیر جدوں این تہمت بن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جے چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہوندے جے پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہوندا ہے ادھر سنو جنہیں اسلام نو سارا کچھ دیتا اور شکوہ نہیں کیتا اسا کچھ دیتا بھی نہیں تے ایک عہدے پیچھے ایک جناب یوسی پیچھے ایک جناب پی پی پیچھے ضلع پیچھے زون پیچھے ڈویژن پیچھے جناب اسی روئی جاندے ہیں حضرت مصعب بن عمیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گل ہے انہوں نے کہا جناب چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہو جاندے پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہو جاندا میرے آقا نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دیو پیراں تے گھا پا دیو ہاں جڑے اسلام نو سارا کچھ دے کے گئے اور دنیا چ اس حال چ رخصت ہوئے لیکن اسلام تے شکوہ نہیں کیتا نہ اس گل تے شکوہ کیتا کہ جناب ساڈے کا بڑے گا کی اور جناب ساڈا ہوئے گا کی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے ہاں راہ خدا مصعب بن عمیر علی ہاں جی راہ خدا عبداللہ بن جاش علی راہ خدا سعد بن عبادہ علی راہ خدا سعد بن معاذ علی راہ خدا سعد بن ربیع علی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور راہ خدا ہے داتا علی اجمیری علی راہ خدا ہے خواجہ اجمیری علی راہ خدا ہے غوث الثقلین علی راہ خدا ہے مجدد الفسانی علی جی قلعہ گواریار اے محبت جنرل محبت خان نے آپ دا مرید ہو گیا سی نا جنرل محبت خان چیف آف آرمی سٹاف جڑا جناب جہانگیر دا سی اسے جنرل محبت خان نے دریا جیل ہوتے جہانگیر نو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا حضور آؤ تخت ہوتے ہاں جی آؤ تخت ہوتے تے جناب آؤ جو بیٹھ جاؤ تو فرمایا نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے فرمایا اسی تخت واسطے نہیں آئے جہانگیر نو کہا کہ بندے دا پتر بن جاوے اسی تا اوتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسیحا واسطے اے جناب جڑا کہنا مولوی جناب فلاں واسطے آ گئے بابا جی نے کہا جدوں دین تخت تے آ گیا اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہواں گے ساڈا تا کام اتنا ہی ہے نا بھائی اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہواں گے اور جناب بچیاں نو جناب پڑھاندے رہواں گے قرآن پڑھاندے رہواں گے سپارہ پڑھاندے رہواں گے اور جناب دین پڑھاندے رہواں گے بس آؤ جنرل محبت خان نے کہا کہ آ جاؤ مجدد صاحب جناب دخت خالی ہے فرمایا یہ کام نہیں کرنا
تو آ اس نے لیا اور کیا بندے دا پتر بن جا. پھر تو اقبال کہندا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اے بھی نہیں ساریاں گلاں اپنی جگہ, جڑا کھڑا ہو کے ظالم دے سامنے کلمہ حق کہے گا نا قیامت تک نہ اس دا ہی رہ جانا. اے ہم اثر علماء بڑے بڑے جناب آج بھی جناب علم حکمت دانش تدبر بڑے بڑے جناب ہون گے, لیکن گل جدو دین دی آئے گی تو نہ خادم حسین رضوی دا قیامت تک آئے گا. جدو گل دین دی آئے گی تو مجدد الفسانی دا نہ آئے گا, اور جناب جدو گل دین دی آئے گی تو امام احمد رضا بریلوی دا ہی نہ آئے گا, جدو گل دین دی آئے گی تو امام احمد بن حنبل دا ہی آئے گا. ہاں کیا بڑے بڑے اس ٹائم علماء ہونے, بڑے بڑے لوگ ہونے, علم و حکمت والے ہونے, لیکن جدو دین دی گل آندی تو احمد بن حنبل دا ہی نہ آندا, امام احمد بن حنبل دا نہ آئے. بس دین ہے یہ, دین تگڑی گل مندا, لسی گل نہیں مندا. ہاں دین لسی گل مندا کدو بلا جدو اپنے چھوے وہ ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں اپنے کے جناب بندہ بڑا ٹانڈ کے رہے, غیراں کی گل آ جاوے تو جناب سر سٹ کے بیٹھے ہوئے. نا 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 نا, میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا, تے خادم دا کی مطلب ہوندا کہ وہ خدمت نال اتنا خوش کرے اتنا خوش کرے کہ اگلا بندہ کہہ دے بھائی میں تہاڈے تو راضی ہاں. جی قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا, اور خادم ہی ہمیشہ سرفراز ہوندا. ہوئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تہانوں تے مینوں حضور نال خالص محبت عطا فرمائے, اور حضور نال اننے واہ محبت عطا فرمائے, اور اسلام نو پورا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی ہر چیز اسلام نال جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں بات جڑی بھی شے لبے اونوں سپرد خدا کر دیو. اے علامہ اقبال دا ایک شعر ہے, تو غنی از ہر دو عالم, آخری گل, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر ادھر ہائے من پذیر, ور حساب امرات بینی نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پہ ہاں بگیر. ایک بزرگ ڈیرہ غازی خان تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ایک شعر مینوں دے دے, میں اپنے نانا تھلے لکھنا. علامہ اقبال نے دے دیتا کہ محمد سے وفات ہونے تو بعد جڑا اقبال دا سب نال زیادہ مشہور شعر ہے نا وہ اے وے, لیکن اقبال نال منسوب نہیں. اس دا کی مطلب ہے کہ جس کا عمل بے غرض ہے, جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. ہاں جی بابا جی فرماندے سن شرعی اعتبار نال مینوں سہولتاں موجود ہیں کہ میں کہاں گھر بہ جاواں جناب مینوں تو اسلام پوچھدے نہیں, میں تو معذور آدمی ہاں, لیکن بابا جی نے اس سے شہر حضور دی محبت نال جوڑ دیتا. تے قیامت تک واسطے ساڈے واسطے لتاں والے واسطے صحت منداں واسطے مثال بن گئے. ہاں اسلام تھلے نہیں رکھدا. جناب حضرت بلال دے شعر وکوں ارا برا کن کرا کرائی کری من نہ درا, قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں ہی پیش کیتا جائے گا. جدوں قیامت اے پاکستان وچ سب نالوں وڈی گل کی ہے بھائی 42 منٹ پاکستان دی روڈوں تے سٹریٹ فائرنگ ہوندی رہی تے روڈ خالی نہیں ہو سکے. اے جدو مثال پیش کی دی ایتھے ایک شرلی چلے نا تے سمیت لیڈر جناب لبدا ہی کوئی نہیں بندہ. میں سمیت لیڈر گل کر رہا, سمیت لیڈر بندہ کوئی نہیں لبدا, کارکنان تے کجا نا, لیکن کہندے کہ 42 منٹ رپورٹ ہے کہ پاکستان دے روڈوں تے گولیاں چلدیاں رہیاں تے ایک کارکن بھی نس کے نہیں گیا تے ایک قائد بھی نس کے نہیں گیا. جدو بھی قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. ہاں جدو پاکستان دی تاریخ, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا دی تاریخ بھی ہتھاں چ ہتھیار بھی کوئی نہیں تے پونا گھنٹہ تقریباً گولیاں چل رہی ہیں, اور ہر طرح دے جناب ہیلی کاپٹر تو بھی برسائیاں جا رہی ہیں, اور جناب تیزاب بھی سٹے جا رہے ہیں کہ سارے تھلے ملنگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ستم گرے درا انہاں آزمائے تو تیر